أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ایمان سے مایوسی کی چند وجہ بیان ہوئی ہیں کہ توریت کو بدل ڈالنا، تھوڑی قیمت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بیچ ڈالنا اور پھر بھی اپنے آپ کو جنت کا حقدار جاننا۔ اب اس مایوسی کی ایک اور بڑی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین، عزیز و اقارب، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن ان میں سے اکثر اس عہد سے پھر گئے۔ تو آئیے پہلے اس آیہ کریمہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، واو کا معنی اور، اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاق عہد، وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب سے، لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے، الا مگر، اللہ اللہ کی۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، واو کا معنی اور، بالوالدین والدین کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، الوالدین والدین، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ، احسانا احساناً احسان، اچھا سلوک کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو، وَذِي الْقُرْبَى، واو کا معنی اور، ذی القربى قرابت والوں یعنی رشتہ داروں، والیتامی اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں سے، وقولوا، واو کا معنی اور، قولوا کہو، للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، واو کا معنی اور، اقیموا قائم رکھو، الصلاۃ نماز، وآتوا الزکوٰۃ، وآتوا اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، ثم پھر، تولیتم تم نے منہ پھیر لیا، الا مگر، قلیلا قلیلاً تھوڑے، منکم تم میں سے، پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے، وانتم معرضون، واو کا معنی اور، انتم تم، معرضون منہ موڑنے والے ہو، وانتم معرضون اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین وقولوا للناس حسنا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔
یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا اور اس کے عہد سے پھر جانا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں والدین کے ساتھ احسان کرنے، بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح اور تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا، اور پھر غیروں کا۔ غیروں میں بے کس، یتیم سب سے مقدم ہے۔ تو اس آیت میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ احادیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورے کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درم اور ساز و سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے، اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی، افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ کاش کہ ہم بھی غور کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھتے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔